اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ گویا اب مسجد حرام کے قریب آنے کا جو پاسپورٹ ہے یا اجازت نامہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 28 سے آج شروع کریں گے۔ پارہ نمبر 10 ہے اور رکوع 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جب مکہ کی فتح عطا فرمائی تو لوگ جان گئے کہ حق اسلام کے ساتھ ہے، اور مکہ اور خانہ کعبہ کا اہل ایمان کے کنٹرول میں آ جانا یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی خاص طور پر کفار اور مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ کعبہ جس کے پاس ہوگا اصل میں لیڈر وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح مکہ بھی عطا فرمائی۔ اب وہاں پر جو مشرکین نے غلط رسومات اور غلط چیزیں رائج کر رکھی تھیں ان کو ختم کرنے کا مرحلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تو خانہ کعبہ میں جو 360 بت انہوں نے جمع کر رکھے تھے ان کو ختم فرمایا۔ کعبہ کے اندر، کعبے کی چھت پہ، کعبے کی دیواروں کے ساتھ ارد گرد جتنے بت تھے سب کو نکال دی۔ اب بہت ساری اور رسومات تھیں جو مشرکین بجا لاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کا بغیر لباس کے طواف کرنا اور وہاں آ کے عجیب و غریب حرکات کرنی، تو ان چیزوں سے ان کو روک دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آ رہے تھے، کچھ نہ کچھ آ کے پھر بھی کرتے رہتے۔ تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ اب یہ مشرکین جو ہیں یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی کہ جب یہ مرکز اسلام بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس میں وہی داخل ہو جس کو اللہ کی اجازت ہو۔ اور اب یہ اہل ایمان کے چونکہ زیر انتظام آ گیا ہے، اب وہ لوگ اس میں آئیں جو اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کریں گے۔ مشرکین کو اب مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہیں یہ نجس ناپاک ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، بس یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، یعنی اس سال آ گئے ہیں، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ گویا اب مسجد حرام کے قریب آنے کا جو پاسپورٹ ہے یا اجازت نامہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، جو شرک کرے گا، اب وہ یہاں پر نہیں آ سکے گا۔ تو یہاں جو نجس فرمایا مشرکین کو، ظاہر بات ہے کہ ان کی ظاہری نجاست تو نہیں ہے، یہ ان کی جو باطنی نجاست ہے، جو کہ وہ بت پرستی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح طرح نہیں مانتے جس طرح کے ماننے کا حق ہے، تو ان کو مسجد حرام کے قریب آنے سے منع کر دیے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو مکہ کے ارد گرد رہتے تھے یا دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے، وہ جب یہاں آتے تھے تو حج کے لیے آتے تھے یا ویسے عمرے کے لیے یا خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے، تو اس اعتبار سے جو مکہ المکرمہ تھا وہ ایک تجارتی مرکز بھی تھا کہ لوگ دور دراز سے آتے تو تجارت بھی ہوتی تھی، جس طرح آج بھی ہے کہ لوگ وہاں جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، اور وہاں خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، وہاں تجارت بھی ہوتی ہے، اور یہ عمرہ اور حج جو ہے وہ ایک فائنینشلی بہت زیادہ سپورٹ ہے جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو اب اہل ایمان کے دل میں ایک خیال تھا کہ جب یہ سارے لوگ مکہ آنا بند کر دیں گے، مسلمانوں کی تعداد ہی کتنی ہے اور جو مسلمان ہیں وہ ہیں بھی غریب، تو جب یہ نہیں آئیں گے، مشرکین بھی نہیں آئیں گے، تو
تجارتی معاملات تو خراب ہو جائیں گے، کاروباری سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اس میں تو بہت زیادہ لاس ہوگا۔ تو ایک یہ خیال تھا بعض لوگوں کے ذہن میں آ سکتا تھا یا آ چکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ خیال رکھنا کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس رستے سے اگر بند ہو گیا تو اللہ دوسرے رستوں سے کھول دے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا۔ اللہ کا فضل جس کو نصیب ہو جائے اور اللہ کا فضل جس کے شامل حال ہو جائے، پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ تو اللہ کے حکم پر عمل کریں، باقی جو معاملات اور مسائل ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے حل فرما دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ وہ جو فیصلہ فرماتا ہے، وہ جو حکم دیتا ہے، اس کے اندر دانائی والی باتیں ہوتی ہیں۔ اصل میں حکمت وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب جب عرب فتح ہو رہا ہے اور تقریباً عرب کے علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آ رہے ہیں، تو جو ارد گرد کی ریاستیں تھیں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو سپر طاقتیں تھیں وہ روم کی طاقت تھی اور ایران کی تھی، کیسر و کسریٰ، یہ دو اس وقت سپر طاقتیں سمجھی جاتی تھیں، اور ان کے آپس میں بھی معاملات چلتے رہتے تھے، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اگرچہ جو مسلمانوں کا جھکاؤ تھا وہ روم کی طرف تھا، اور چونکہ روم اہل کتاب تھے اور یہ آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی آتش پرست تھے ایران والے، تو مسلمانوں کا جھکاؤ جو تھا وہ روم کی طرف تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کو غلبہ ہونا شروع ہو گیا تو اب وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، ہمیں اٹھنا چاہیے اور ہمیں نکل کے ان کے قدم روکنے چاہیے، ورنہ یہ تو پھیلتے جائیں گے۔ عرب سارے کا سارا ان کے زیر نگیں ہوتا جا رہا ہے، اور اگر یہ آگے بڑھے تو ہم تک بھی پہنچیں گے۔ تو انہوں نے بھی پر تولنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب اب یہ نہیں ہے کہ اب مکہ فتح ہو گیا اور ارد گرد کے علاقے اسلام کے زیر نگیں آ گئے اور اب ہم یہاں تک رک جائیں گے، نہیں، اسلام چونکہ پوری دنیا کے لیے دین آیا ہے، تو اب ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے جو لوگ اس پیغام سے واقف نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں اور پورے روئے زمین پر چار دانگے عالم میں اسلام کا پیغام پہنچنا چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو پر تول رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کو روکنے کے لیے وہ اس کو روک نہ سکیں۔ وہ لوگ خاص طور پر اہل کتاب کا یہاں ذکر کیا گیا۔ قاتل الذین، اب جہاد جاری رکھیں، یعنی جہاد کرتے رہیں۔ الذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے خلاف یا ان لوگوں کے ساتھ، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ ہی وہ حرام کرتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ دین حق کو قبول کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اہل کتاب ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے، یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے، اللہ اور اس کے رسول جس چیز کو حرام فرماتے ہیں وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے، اور دین کو بھی قبول نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ جہاد رہے گا۔ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید، حتیٰ کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے ہو جائیں، رسوا ہو، ذلیل ہوں، اور اسلام کو غلبہ ملے۔ اور یہ سارے لوگ جتنے اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں یا اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے خود مغلوب ہو جائیں اور اسلام کو غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب جب یہ حکم ہوا اور پھر اسلام آگے بڑھنا شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی، تو بہت خوبصورت اصول، یعنی یہ جو اصول دیے گئے کہ ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو اب پہلی بات یہ تھی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے ایمان میں داخل ہو جائیں، لیکن کسی کو بھی زبردستی ایمان قبول کرنے کا کبھی بھی حکم نہیں دیا گیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ صحابہ اکرام نے حکم دیا۔ اب آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کا خوبصورت طرز عمل یہ تھا کہ ان کو کہتے تھے بھی اگر آپ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو ایمان قبول کرتے ہیں تو بسم اللہ، آپ ہمارے بھائی ہوں گے، جو باقی مسلمانوں کے حقوق ہیں وہی تمہارے ہوں گے، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں، یعنی ہمارے دین میں نہیں آتے، تو پھر ہماری سلطنت میں رہتے ہوئے آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا، جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ اچھا، جب وہ آپ ٹیکس ادا کریں گے تو ہماری ذمہ داری یہ ہوگی
کہ آپ کا جان، آپ کی مال، آپ کا مال اور آپ کی ساری چیزیں وہ ہماری حفاظت اور نگرانی میں ہوں گی۔ اور بالکل ایسا ہوا۔ جن علاقوں نے مسلمانوں کو جزیہ دیا، ٹیکس دیا، مسلمانوں نے ان کی ایسے حفاظت کی اور ایسے نگرانی کی کہ وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ ہم پہلے بھی دوسری حکومتوں کے زیر نگی تھے، ہم ان کو بھی ٹیکس دیتے تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ زبردستی کرتے تھے، بدماشی بھی کرتے تھے، جب دل کرتا ان کا آ کے جو کچھ اٹھا کے لے جاتے۔ لیکن مسلمانوں نے جو مقرر کیا ہے اسی پر ہے، اور اگر بالفرض کسی جگہ پر کبھی ایسا موقع آیا کہ مسلمان ان کی حفاظت نہیں کر سکے یا محسوس ہوا کہ اب حفاظت نہیں کر سکیں گے تو ان کے پیسے ان کو واپس کر دیے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو غالب قوم ہو، جو فاتح لوگ ہوں، وہ مفتوحہ لوگوں سے لیے ہوئے پیسے یا ٹیکس واپس کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک جگہ کو اپنے زیر نگی کیا، انہوں نے ٹیکس دینا منظور کر لیا، ان سے ٹیکس لے لیا گیا۔ اب جب صحابہ کرام آگے گئے تو آگے صورتحال ایسی تھی کہ وہاں مسلمانوں کو پیچھے ہٹ کے لڑائی کرنی تھی۔ جو پیچھے جو میدان تھا جہاں لڑنا تھا وہ اس علاقے سے باہر ہو رہا تھا۔ اب جب پیچھے ہٹتے تو وہ علاقہ جن سے ٹیکس لیا ہے ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی تھی، تو اس وقت کے جو سپہ سالار تھے انہوں نے وہ سارے کا سارا ٹیکس واپس بھجوایا اور ان علاقے والوں کو کہا کہ بھئی ہم چونکہ اب ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، ہم مزید جو ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے، اس لیے یہ جو پیسے آپ سے لیے تھے یہ واپس لے لیں، اب اگر ہم دوبارہ واپس آئیں گے تو پھر آپ سے دوبارہ ہمارا معاہدہ ہو جائے۔ یعنی یہ خوبصورت اسوہ رہا ہے صحابہ اکرام کا۔ تو یہاں جو ارشاد فرمایا گا وہ یہ تھا، غلبہ اسلام کو ہو اور باقی جو لوگ ہیں جو اسلام کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں وہ خود مغلوب ہوں اور اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ یہاں ایک اور چیز بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ حرام نہیں کرتے جس کو اللہ اور اس کے رسول حرام فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی کسی چیز کو حرام فرماتے ہیں۔ اللہ تو حرام فرماتا ہی ہے اور حلال بھی فرماتا ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف یا کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ذکر فرمایا گیا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ بھی کسی چیز کو حرام فرما سکتے ہیں، کسی چیز کی اجازت دے سکتے ہیں، کسی چیز سے منع کر سکتے ہیں، اور یہ اتھارٹی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی موجود ہے، اور بہت ساری اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اس لیے یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صرف ایک پیغام لے کر آنے والے تھے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اختیارات بھی عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کسی چیز کو حلال اور حرام فرمانے کا بھی اختیار رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔